اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کی تاریخ میں کچھ تاریخ دانوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کا جو ہنر ہے وہ خوب آزمایا ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، کیونکہ آج انہی کی گمراہ کن باتوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک شکوک و شبہات کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے۔ اگر بات کی جائے منگولوں کی، تو منگولوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کو تہہ دیگ کیا، منگولوں کی کیا رجحانات تھے، منگولوں کی کیا مقاصد تھے، یہ ساری چیزیں اگر آج تک ہم سنتے آئے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم تک جو ہے وہ حقیقت نہیں پہنچ پائی۔ کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو تھا وہ ایک اسلام کا بہت بڑا جو ہے وہ علمبردار تھا، کبھی ہم جو ہے وہ کچھ اور کرداروں کے بارے میں جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح سے منگولوں کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ ہمارے سامنے لائے گئے ہیں۔ خصوصاً اگر بات کی جائے ہلاکو خان کے جو ہے وہ بغداد پر حملے کی، اور جس طرح سے بغداد پر حملے کے بعد اس نے جو ہے وہ خون کی ندیاں بہا دیں، اور جس طرح سے جو ہے وہ بغداد پر حملہ کیا، ان ساری باتوں کو جو ہے وہ ہم نے جن ذرائع سے آج تک سنا ہے، وہ تاریخ مسخ کرنے والے جو ہے وہ تاریخ کو مسخ کرنے کا ہنر رکھنے والے لوگ تھے۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ لوگوں تک وہ صحیح معنوں میں معلومات نہ پہنچائیں، متعصب انداز میں جو ہے وہ لوگوں تک معلومات پہنچائیں۔ یعنی کہ اگر جو ہے وہ بات کی جائے بغداد کے اوپر ہلاکو خان کے حملے کی، تو یہاں جو ہے وہ اکثر ہم جو ہے وہ تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ ابن علقمی ایک شیعہ جو ہے وہ وزیر تھا، جو کہ اس وقت معتصم باللہ جو عباسی خلیفہ تھا اس کا جو ہے وہ وزیر ہوا کرتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہلاکو خان کو، اور ہلاکو خان جو ہے وہاں سے آیا اور اس نے آ کے بغداد کو تہہ دیگ کر دیا۔ اس ساری بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ ایک مکتب کے خلاف جو ہے وہ ایک دشمنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابن علقمی جو ہے وہ واقعاً ایک شیعہ مکتب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جہاں تک بات ہے ہلاکو خان کو خط لکھنے کی، تو یہاں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ اچھا دیکھیں یہ ہر دور کے اندر یہ چلتی آئی یہ چیز کہ جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو فرقہ وارانہ جو سوچ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے، اور اس کو پھیلائی باقاعدہ معاشرے کے اندر اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ ہر دور کے اندر چلا آیا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ امریکی طاقتیں، برطانیہ کی طاقتیں، اور اس طرح کی بہت ساری اور اسرائیلی طاقتیں ایسی ہیں، مغربی طاقتیں، کہ جن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی معاشروں کے اندر فرقہ واریت کو جو ہے وہ ہوا دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے اندر بھی جو حکومت تھی، حکومت کو جو ہے وہ اس انسٹرکشن جو ہے وہ ملتی رہتی تھیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی معاشرے کے اندر قائم کیے رکھنی ہے۔ یہ جو دور تھا تقریباً 1200 اور کچھ عیسوی کا جو دور تھا، اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہلاکو خان جو ہے وہ آبزرو کر رہا تھا اس معاشرے کو، بغداد کے معاشرے کو، کہ کیسے جو ہے یہ معاشرہ چل رہا ہے۔ ایک بات بڑی حیران کن ہے منگولوں کے حوالے سے، کہ منگول چاہے چنگیز خان خود تھا، یا چنگیز خان کا بیٹا، یا چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان تھا، ان سب نے ایک بات ان سب میں کامن نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ مذہب کا بہت احترام کرتے تھے، مذہبی عقائد جو تھے ان سے یہ خائف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے علماء کو نہ صرف چنگیز خان بلکہ اس کے بیٹے، اور پھر حتیٰ کہ پوتا جو تھا جس نے کھوپڑیوں کے جو ہے وہ مینار جو ہے وہ قائم کر دیے تھے، وہ بندہ بھی جو تھا وہ بھی جو یعنی کہ اس نے بھی اپنے دربار کے اندر بہت سارے مشیر علماء جو تھے، وہ مختلف مکاتب کے علماء جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ ان کو تھوڑی متاثر کرتی تھی۔ دیکھیں یہ اس دور میں جس وقت جو ہے وہ ابن علقمی کی جو بات ہے کہ ابن علقمی نے
ایک عالم دین تھے اس دور کے، ان کو اپنے ہی مکتب کے عالم دین کو ایک خط لکھا تھا اور انہیں یہ بتایا تھا کہ جو معتصم باللہ ہے یہ جو ہے عراق کی ایک خاص شیعہ علاقے کے اوپر جو ہے وہ عنقریب حملہ کرنے والا ہے، اور وہاں بہت تعداد میں جو ہے وہ علوی موجود ہیں، اور ان علویوں کو جو ہے یہ تہہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اس طرح کے حالات جو ہے یہ بنا چکا ہے معتصم باللہ، اور اب جو ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ صحیح ہے۔ یہ لیٹر جو تھا یہ ایک شیعہ عالم دین کو جو ہے وہ اپنے ہی مکتب کے عالم دین کو جو ہے انہوں نے ابن علقمی نے لکھا، لیکن اس کے کوئی حقائق جو ہے وہ آج تک سامنے نہیں آ سکے کہ ابن علقمی نے کوئی خط جو ہے وہ ہلاکو خان کو بھی لکھا ہو۔ ہلاکو خان کو کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا تھا، البتہ کسی اپنے مکتب کے عالم دین کو جو ہے وہ خط انہوں نے لکھا تھا، اور انہیں ان سے درخواست کی تھی کہ اس کا حل جو ہے وہ بتایا جائے، ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہلاکو خان ایران اور عراق کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا تھا مختلف جگہوں پہ، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ میں ان علاقوں کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لوں، اور اس کے حوالے سے وہ پالیسیاں بنا رہا تھا۔ لیکن بغداد کے حالات جو ہے وہ معتصم باللہ نے، ایک عباسی خلیفہ تھا، اس نے خراب کر رکھے تھے، اور اس نے فرقہ واریت کی ایک آگ بھڑکا رکھی تھی۔ اس نے وہ طریقہ آزمایا ہوا تھا جو آج مسلمان ممالک کے اندر اکثر جگہوں پہ جو ہے وہ آزمایا گیا ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے جو ہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا اور دوسرے ممالک ہوں، ہر جگہ پہ انگریزوں کے زیر تسلط ہمارے جو آج کل کے حالات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ جو ہے وہ اکثر فرقہ واریت کی آگ جو ہے بھڑکائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہے حکمرانی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہی سیم جو تھی یہ معتصم باللہ کے دور میں ہو رہا تھا، اور معتصم باللہ جو تھا وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے علویوں کے اوپر اس وقت مظالم ڈال رہا تھا، یعنی کہ جو شیعہ گھرانے تھے، شیعہ افراد تھے، شیعہ علماء تھے، ان کے اوپر مظالم ڈال رہا تھا، اور ان مظالم کا جو ہے وہ ہلاکو خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شیعہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی کہ اس وقت مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس لیے ان کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہی وجہ بنی کہ جس وقت جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ہلاکو خان بغداد کے اوپر، تو وہ شیعہ کے ایک عالم دین خواجہ شیخ نصیر الدین طوسی کو جو ہے وہ اپنا وزیر مقرر کرتا ہے، یعنی کہ علماء میں، اور پھر ان کو بہت زیادہ وسائل مہیا کرتا ہے، اور بہت سارے کام جو ہے وہ شیخ نصیر الدین طوسی ایک سائنسدان کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا۔ بہرکیف یہ جو ابن علقمی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ابن علقمی نے جو ہے وہ کسی قسم کا ہلاکو کو کوئی خط نہیں لکھا تھا ہلاکو خان کو کہ آپ آ کے بغداد کے اوپر حملہ کرو اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، بلکہ انہوں نے ایک شیعہ عالم دین کو خط لکھا تھا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی ہلاکو خان جو تھا وہ تیاریاں کر رہا تھا کہ میں نے عراق کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اور عراق کے اندر جس وقت ہلاکو خان نے حملہ کیا اس وقت شیعہ سنی جو تھے وہ آپس میں ایک کلیش بنا ہوا تھا، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکی ہوئی تھی معتصم باللہ کی وجہ سے، اور معتصم باللہ جو ہے وہ انہی مسائل سے فائدہ اٹھا کے حکومت کر رہا تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ ہلاکو خان کامیاب ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو آگے اس فرقہ وارانہ فسادات میں پھنسے ہوئے جو لوگ تھے وہ ریزسٹنس نہیں کر سکے، اور اس نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس بغداد کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور وہاں معتصم باللہ کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دیکھا، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ جتنے بھی منگول حکمران گزرے ہیں تاریخ میں، چنگیز خان ہو یا ان کا بیٹا ہو، یا پھر آگے جو ہے وہ ہلاکو خان ہو، یا اس کے بعد جو مطلب جو ہے وہ نسل در نسل منگول خاندان جو تھے وہ چلے آ رہے تھے، انہوں نے مذہب کا ہمیشہ سے احترام کیا۔ خوارزم جو علاقہ تھا
ان علاقوں سے جو ہے وہ علماء اور تاجر جو تھے وہ جانا شروع ہوئے منگول، اور انہوں نے جا کے دین پھیلانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ جو تھا وہ دین مطلب جو ہے نا لوگ دین کو سمجھنے لگ گئے، اسلام کو سمجھنے لگ گئے، اور آخر کار اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ یہ چنگیز خان کا پوتا ہی تھا جس نے جو ہے وہ اسلام پہلی مرتبہ جو ہے وہ جو شخصیت منگولوں میں جو شخصیت تھی کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ چنگیز خان کا پوتا ہی تھا، اس نے قبول کیا تھا، اور پھر اس نے مزید لوگوں سے وہ کیا، حتیٰ کہ اس کا ہلاکو خان سے بھی ایک کلیش ہوا، اسی بات کے اوپر ایک کلیش ہوا ہلاکو خان سے بھی کہ جی جو ہے نا اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہلاکو خان جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے اوپر بھی اس کا کافی لڑائیاں جھگڑے اور یہ چلتے رہے، لیکن بارکبھی یہ ثابت قدم رہا، پھر اس نے اپنے بھائی کو ساتھ ملا لیا، وہ بھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، خط و کتابت کی، یعنی کہ نصیر الدین طوسی نے بڑا کردار ادا کیا، مختلف منگولوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل کیا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات جو ہے وہ انہیں بتائیں، جس کی وجہ سے جو ہے اسلام پھیلا، اور اہل تشیع کا بہت بڑا کردار تھا منگولوں کو جو ہے وہ متوجہ کرنے کا، کیونکہ یہ جانتے تھے اس دور میں، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں عباسی جو خلفاء تھے یہ شیعہ کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھا رہے تھے، معتصم باللہ جو تھا اس کی حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ شیعہ کے اوپر مظالم ڈھا رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جان گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مظلوم ہیں، اور انہی کی جو ہے وہ حمایت کی، حتیٰ کہ انہی لوگوں کو جو تھا وہ اپنے درباروں میں بہت زیادہ، ابن القمی بھی جب ہلاکو خان نے جس وقت جو ہے وہ حملہ کیا بغداد کے اوپر، تو یہی ابن القمی بھی ایک وزیر بنے جا کے ہلاکو خان کے، اور پھر اس سے پہلے جو ہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو تھے وہ بھی مطلب ایک عالم دین کے طور پر ان کے دربار میں خدمات انجام دے رہے تھے، ایک سائنسدان کے طور پر، ایک محقق اور دانشور کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو یہ وہ کنفیوژنیں ہیں جو ہماری تاریخ جو ہے جن لوگوں نے مسخ کی ہے وہ کنفیوژنیں کریٹ کرتے آئے ہیں آج تک، اور ابھی بھی ہو رہی ہیں، اس لیے ہر بابصیرت انسان کو آنکھ اپنی کھلی رکھنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو حقائق ہیں وہ ہم نے پوری تحقیق کے ساتھ جو ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کے تحت ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی حقائق ہیں وہ اپنی تحقیق اور جستجو کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں، نہ کہ چند لوگوں کی باتیں جو ہے وہ سن کے ہم اندھی تقلید کسی چیز کی شروع کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔